بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے. یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے
مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کر، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کے چمن سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہ ہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جن باب صلی علیہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ میرا شہر کیا، میرا ذکر کیا، میری بات کیا، میری فکر کیا، میری بات ان کے سبب سے ہے، میرا ذکر ان کے طفیل سے، میری فکر ان کے طفیل سے، کہاں مجھ میں اتنی سکت بلا، کی ہو ملکبت کا بھی حق ادا، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین رمضان اسپیشل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 15واں روزہ ہے اور آج کے دن حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی لیے آج ہم نے موضوع رکھا ہے سیرت امام حسن علیہ السلام۔
ناظرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہر بچپن ہی میں وصال فرما گئی. اس وجہ سے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ آپ کو ابتر یعنی مقتوع نسل کہتے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، اور اس کوثر سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی آل اولاد لی جاتی ہے. 15 رمضان کو جب امام پاک اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرت و شادمانی بے اندازہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے الفاظ دہرائے اور اس کے بعد اپنی زبان مبارک امام کے منہ میں ڈال دی. سنن نسائی کی پہلی جلد میں ایک طویل حدیث ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ امام حسن و حسین کو اٹھائے ہوئے تھے. پھر انہیں زمین پر بٹھا کر نماز میں مشغول ہوئے. دونوں نواسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہوئے اور آپ نے ایک طویل سجدہ کیا تاکہ وہ بچے خوش ہو لیں. اسی طرح ترمذی اور ابو داؤد شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کا ذکر ملتا ہے کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حسنین کریمین ادھر آ رہے تھے. حضرت حسن علیہ السلام کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ دامن عبا میں اٹکے اور آپ گر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور انہیں اٹھایا. بخاری مسلم میں حضرت برا بن عازب کی روایت کے مطابق آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرماؤ. ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ناظرین، امام پاک کی سیرت پر گفتگو کرنے کے لیے مہمانوں سے رجوع کرتے ہیں. میرے آج کے مہمان ہیں مفتی منظور حسین بالاکوٹی صاحب اور میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر مفتی ابو بکر غازی صاحب. سر خوش آمدید. بالاکوٹی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے ترمذی شریف میں، اور یہ روایت جیسے میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ امام حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ایسا کیوں ارشاد فرمایا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں اس پروگرام کے اندر گفتگو کرنے کا موقع فراہم فرمایا. ویلکم سر. تو رہی بات جو آپ نے سوال پوچھا ہے، جی سر، تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی صحیح ترمذی کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنہ. جی، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سر اب رہی بات کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کیوں کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، تو محدثین کرام نے اس کے 3 مطالب ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ اس وقت جتنے لوگ جوانی کی حالت میں جنہوں نے کیا کی ہے، شہادت کا مرتبہ پایا ہے، صحیح، تو ان سب کے سردار کون ہیں؟ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں. جی. دوسرا مطلب محدثین کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس وقت تک جتنے نوجوانوں کے اوپر جنت واجب ہو چکی تھی، ان کے سردار حضرات حسنین کریمین ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا مطلب محدثین کرام نے یہ، چونکہ دیکھیں جنت کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے نا، سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ جوان ہوں گے. جی جی. تو اب اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین تمام ہی جنت اہل جنت کے کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے. بالکل. لیکن چونکہ دیکھیں یہ اصول ہے کہ جس طرح بعض اوقات قرآن کی کوئی آیت مجمل ہوتی ہے، کسی دوسری آیت کے اندر اللہ اس کی جو وہ کیا کرتا ہے، تفصیل بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک حدیث کیا ہوتی ہے، مجمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر اجمال اور خلاصہ ذکر کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل نہیں ہوتی. جی جی. لیکن کسی دوسری حدیث کے اندر اس کی جو ہے وہ کوئی معارض آ رہا ہوتا ہے، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہوتا ہے. جی جی. تو اب اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے
کہ وہ طبقات کہ جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے نا سب سے افضل کہا ہے، اور ظاہر ہے تمام انسانوں میں سے سب سے افضل ترین طبقہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اسی طرح یہ جو خلفائے راشدہ کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس ترتیب سے، یعنی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے افضل ترین کہا ہے نا، انبیاء کا طبقہ یا یہ خلفائے اربع، ٹھیک ہے نا، ان کے علاوہ باقی جتنے ہوں گے سب کے سردار کون ہوں گے؟ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں گے۔ بلگوٹی صاحب، اس پہ بعض لوگوں کا اشکال ہے جو شروع میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلفائے راشدین جو ہیں ان کے مقامات جو ہیں وہ افضل ہیں اور ان کے بعد ان کے مقامات ہیں۔ تو ایک حدیث شریف میں نے دیکھی ہے سائے ستہ میں بہت ساری جگہوں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا سردار میں ہوں، میری ازواج ہیں اور میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ جو پھر ہم کمپیریزن کرتے ہیں، اس پہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کہ خلفائے راشدین کے بلا شبہ بہت بڑے ان کے مقامات ہیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں، وشرہ میں شامل ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے گھر والا، ٹھیک ہے، جن کا خون ہے، ٹھیک ہے نا، خاندان کے لوگ ہیں، ایک باہر والے ہیں۔ تو کیا ان کا آپس میں کمپیریزن ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی تو ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات حرف آخر ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ بالکل تو اس اعتبار سے دیکھیں، خود ہمیں حدیث سے یہ بات تعلیم ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے دیگر انبیاء کے اوپر فضیلت نہ دیا کرو، ٹھیک ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تو کیا ہے؟ ثابت ہے، آپ اللہ کی امام ذات ظاہر کے ہے، بعد امام اگر الانبیاء کوئی مطلب ہستی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو مطلب کمپیریزن اس انداز میں کرنا نا کہ کسی ایک کو بڑھا کر دوسرے کی تحقیر کرنا، تنقیص کرنا، یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان ہو، چاہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے درمیان ہو، چاہے وہ آل بیت اعظام کے درمیان ہو۔ تو یہ جو ہے وہ کمپیریزن جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے افضل قرار دیا تو ہمارے لیے عرف آخر ہے۔ بالکل ٹھیک ہوگی۔ ابو بکر صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ مجمع الزوائد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار نے فرمایا کہ کیا میں آپ لوگوں کو وہ نہ بتاؤں جو نانا نانی کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں، جو چچا پھوپھی کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں، جو ماں باپ کی وجہ سے سب سے افضل ہیں؟ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ ہیں امام حسن و حسین۔ تو سر اس پہ ارشاد فرمائیے کہ اتنی کلیئرٹی کے باوجود پھر اس پہ لوگ بحث مباحثہ کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی وارث صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور چینل کا بہت شکریہ، انتظامیہ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ تو اس میں مختلف لوگ اس کا اگرچہ اختلاف اس میں ہیں، لیکن اسی حدیث میں خود وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہیں، اور اس کا جو ایک مطلب ہے جب وہاں یہ فرمایا گیا کہ نانا نانی کے اعتبار سے، بالکل ایسا، تو اب نانا کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام، جی، اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مرتبہ وہ تو امام الانبیاء ہیں، سبحان اللہ، اتنا بڑا مرتبہ کہ یعنی اتنے زیادہ فضائل ہے کہ وہ مختصر سا وقت جو ہے اس کے لیے ناکافی ہے کہ بالکل ٹھیک، بیان کر لیں۔ جب یہ فرما دیا کہ نانا نانی کے اعتبار سے وہ افضل ہے، صحیح، جب انہی کی نسل ہے، انہی کی اولاد ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ پھر وہ افضل ہوئے۔ بالکل ایسے ہی، اصل چیز یہ ہے کیونکہ نہ ایسا نانی نانا کوئی لا سکتا ہے، بالکل ایسی، ٹھیک ہے، نہ ایسے کوئی ماں باپ لا سکتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ایسے کمپیریزن سے لوگوں کو گریز کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث شریف میں تو سرکار نے سارے شک ہی مٹا دیے ہیں کہ نہ کوئی ہم جیسا ہونا ہے کسی نے، نہ ان کے ماں باپ جیسا کسی نے ہونا ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسن و حسین علیہم السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بے شک بے شک۔ جی ناظرین، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی ویلکم بیک ناظرین. بالاکوٹی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ امام حسن علیہ السلام نے تقریباً 6 ماہ کی خلافت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی. تو سر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی بالکل. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 ماہ کا ان کا دور خلافت تھا جی، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی. جی تو اصل تو یہ ہے کہ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ صلح کل بیٹا امت کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائیں گے، صلح کا ذریعہ بنے گا. بالکل ایسے. تو اصل تو یہ چونکہ ایک تکوینی معاملہ تھا، تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت منتخب خلیفہ تھے. صحیح. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جتنے اس وقت تابعین تھے، جتنے مسلمان تھے، سب نے ان کے ہاتھ پر کیا کی تھی؟ بیعت خلافت کر رکھی تھی. صحیح صحیح. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امت کے اختلاف کو، آپس کے افتراق کو، آپس کے انتشار کو، اور اس سے پہلے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو آپس میں لڑائیاں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، ان کا تجربات ان کے سامنے تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دیتے ہوئے مطلب خلافت وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی. صحیح. تو ہمارے لیے اس میں اسوہ یہ ہے، ہمارے لیے اس میں نمونہ یہ ہے، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ بسا اوقات دیکھیں انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی امت کو، لوگوں کو اختلاف سے، انتشار سے، افتراق سے بچانے کے لیے اگر ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو اس کو شکست نہیں کہا جاتا. صحیح. بلکہ یہ فتح ہوتی ہے. بالکل خود حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ رفع اللہ. جو آدمی اللہ کے لیے تواضع چھوٹا بن جاتا ہے نا، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. بالکل ایسے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، محض آپس کے اختلاف اور افتراق کو ختم کرنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنے حق سے حق دستبردار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وسط جنت کے اندر اس کو ایک محل عطا فرمائے. غازی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جو امام پاک اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو وہ معاہدہ ہوا ہے، اس کی دفعات آپ نے فتح الباری میں، جیسے میں ذکر کر رہا ہوں، لکھی ہوئی ہیں. اس کی دوسری شک یہ تھی کہ میرے علاوہ آپ کسی اور کو اپنا ولی عہد مقرر نہیں کریں گے. لیکن حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اصل جی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا جی کہ انہوں نے کیوں اس طرح کیا. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی جو ہے وہ جمعہ پڑھا رہے تھے. لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر ان کی طرف دیکھا، فرمایا کہ ان ابنی ھذا لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین من المسلمین. ٹھیک ہے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے، امت کے 2 بڑے گروہ میں صلح کروائیں گے، صلح کرا دیں. ٹھیک ہو گیا. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ، اور دوسرا ایک اور حدیث ہے، اگر اس کو ہم اس پیرائے میں دیکھیں کہ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کربلا میں پہنچانا تھا. اللہ کے نبی پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ جو ہے میرے اس نواسے کو شہید کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ بعض چیزیں ایسی ہے کہ جس میں بندہ کوئی کلام نہیں کر سکتا، اللہ نے ان کے ذریعے سے کرا دیا اور بالکل معاہدہ میں یہ تھا. اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے وہ جو زہر دیا گیا ان کو، وہ تو فوت ہو گئے تھے. صحیح. تو بعد میں تو وہ رہے نہیں. تو اور کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ جو یزید ہے اس وقت کے اعتبار سے، بعد میں تو وہ کافی بگڑ گئے اور حالات جو ہے ان کے خراب ہو گئے، تو انہوں نے مینجمنٹ کے اعتبار سے ان کو دیکھا کہ وہ بڑا ایک پاور کے اعتبار سے اور جو گرفت کے اعتبار سے، کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ بندہ، کیونکہ یہ جو حکام ہوتے ہیں یا جو انتظامی امور ہوتے ہیں اس کو چلانے کے لیے ایک مینجمنٹ والا بندہ چاہیے تھا. تو انہوں نے جب یزید کو دیکھا کہ مینجمنٹ پہ بڑا ماہر ہے اور پاور کے اعتبار سے، تو انہوں نے ان کو مشورہ دے کہ اس بیٹے کو اگر آپ کر لیں گے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو مشورہ دینے والے تھے ان کا مشورہ مان لیا، پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے تو کسی کو نامینیٹ نہیں کیا تھا.
تو انہوں نے یہ جو نامینیٹ کر دیا یزید کو، اس کی وجہ سے کتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ پورا خاندان نبوت جو ہے وہ کربلا میں تہ تیغ ہو گیا، شہید ہو گئے لوگ. تو اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر یہ نہ ہوتا. تو کیا آپ اس کو ان کی خطائے منکر سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر انہوں نے مشورہ، صحابہ تھے اس میں مغیرہ بن شعبہ تھے، تو انہوں نے اگر مشورہ دیا بھی ہے تو انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ دیا تھا، کیونکہ اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وہ تو اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، اور اللہ کے نبی نے کچھ چیزوں کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا، وہ اللہ کے حکم سے بتایا ہوگا. تو جب وہ صحابہ نے جب مشورہ ان کو دیا تو نیک نیتی کے ساتھ دیا ہوگا، اور سامنے جو ان کے اعمال تھے اور ان کی جو مینجمنٹ تھی اس اعتبار سے انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہوگا کہ یہ انتظامی امور کے اعتبار سے. بیسک سوال یہ ہے کہ کیا اس کو خطائے منکر یا ہم پلین الفاظ میں غلطی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہوئی نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو نامینیٹ نہیں کیا، تو اپنے بیٹے کو اس طرح درمیان میں لے آنا، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے صحابی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ایک سسٹم آلریڈی سسٹم میں تھے اور سسٹم چلا رہے تھے. اپنے بیٹے کے اندر انہوں نے ہو سکتا ہے وہ کوالٹی دیکھی ہوگی، اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ ان کو ایسا کوئی بندہ اس وقت کے اعتبار سے نظر نہیں آیا ہوگا. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے صحابی بھی زندہ تھے، اور آج کے جو کچھ لوگ ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ خطائے منکر ہے، کم از کم ہمیں اتنا تو ضرور کہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ نہیں ہونا تھا. اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو آپ کی تعلیمات ہیں، یا ان سے پہلے جو خلفائے راشدین گزرے ہیں ان میں سے بھی کسی نے ایسے بالکل ایسی ہے، تو ہمیں حضور کے اسوہ پہ چلنا چاہیے، اور علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین کی سنت پہ ہمیں چلنا چاہیے. تو اس میں عام جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کی خطائے منکر ہے. بالکل ایسی ہے، بلکہ اس لیے تو حضرت امام حسین اور ان کے اس میں مقابلے میں آئے تھے کہ یہ جو ان کی نامینیشن ہوئی ہے یہ شریعت کے اس اصول کے خلاف ہے جو شورئی سسٹم ہے ہمارا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اس لیے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو وہ کربلا اسی لیے تو آئے تھے کہ میں اس سسٹم کو، یہ جو ان کے حاکمیت کو میں نہیں مانتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ نامینیٹ ہوئے تھے اور اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہاں، بیسک جو اصول ہے اس کی یہ بات خلاف تھی. ایسی بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بالاکوٹی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ بہت ساری احادیث نبویہ میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے بیٹے فرماتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں. تو سر اس میں آپ کیا حکمت دیکھتے ہیں؟ اس پہ تو ذرا روشنی ڈالیے. جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنا بیٹا کہتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی. ٹھیک ہے نا. تو عام طور پر دیکھیں جو پرورش ہوتی ہے، دستور ضابطہ یہی ہے کہ والد کرتا ہے. ٹھیک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کی بچپن سے لے کر کیا کی؟ پرورش فرمائی. جتنا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ان کی حیات مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام نے ان کو یعنی کہ شروع میں گھٹی سے لے کر، جیسے آپ نے شروع میں ایک روایت ذکر کی نا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک امام کے منہ میں ڈالی، تو ان کے منہ میں زبان ڈالی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ ان کو گھٹی دی. سبحان اللہ. اس وقت سے لے کر یعنی جتنا عرصہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر 7 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے پائے، 6 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بالکل ایک اولاد ہی کی حیثیت ہے، بلکہ حقیقت میں اولاد ہے، چونکہ جیسے روایت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی ہر ایک کا نسب جو ہے وہ کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن واحد میں ہوں کہ میرا نسب میری بیٹی سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ، ان کے واسطے سے میرا نسب جو ہے وہ کیا ہے؟ آگے چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں بھی باپ ہی کی طرح تھے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ بھی ظاہر انہی ان کے نواسوں کے ذریعے سے چلا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس وقت جتنے بھی آل بیت اعظام ہیں تو ظاہر انہی کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس اعتبار سے یہ بات مطلب ہے. سورہ کوثر کا بھی ریفرنس مفسرین دیتے ہیں. جی بالکل، کہ جب یہ سورت انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے، نازل ہوئی نا، اس سے پہلے دیکھیں رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی سلبی اولاد تھی، آپ کے جو بیٹے تھے مکہ کے اندر، وہ کیا ہو گئے، یک کے بعد دیگر وفات پا گئے، یہاں تک کہ ابو جہل اور دیگر جو کافر تھے نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، ٹھیک ہے نا، مقتول ولد کا، ٹھیک ہے، لا ولد کا، اور اس سے ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ہے وہ تکلیف پہنچتی تھی ان جملوں سے۔ تو جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی ولادت کے اوپر خوشی تھی وہ کیا تھی، بے انتہا تھی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مطلب چیز کہ جس کے ذریعے سے، وہ اسباب جن کے ذریعے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا ولد اور نعوذ باللہ ابتر کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطلب ان تمام اعتراضات اور تہن کو جو ہے نا ان کے ذریعے سے کیا کر دیا، ختم فرما دیا، اور مطلب کہ ان کے ذریعے سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، چلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ان کی پرورش بھی فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال چاہے وہ آپ عرف کے اعتبار سے ان کو بیٹا کہیں یا حقیقت کے اعتبار سے بیٹا کہیں، تو دونوں اعتبار سے ان کے اوپر جو ہے وہ بیٹا کہنا یا کیا ہے، بالکل صحیح۔ اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا کہتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مطلب ہے کہ وہی معاملہ رکھا جو ایک حقیقی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ رکھتا ہے، یعنی ویسے تو جیسے عام طور پر نانا اور نواسے کا جو تعلق ہے نا، جی جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو نہیں رکھا، نبی علیہ السلام نے حقیقی بیٹے کے تعلق ان کے ساتھ جو وہ کیا کیا ہے، رکھا ہے، ان کی پرورش پائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ جو آیت مباہلہ ہے اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی طور پر جو ہے وہ کیا کیا ہے، جہاں پر وہاں پر ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو نبی علیہ السلام نے کس کو پیش کیا، حضرات حسنین کو پیش کیا نا اپنے بیٹوں کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جو ہے وہ مطلب چیزیں اس بات کی طرف جو ہے وہ مطلب غمازی کرتی ہیں کہ حضرات حسنین کریمین جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے ہی کی طرح تھے، ٹھیک ہے نا، حقیقی بیٹے تھے، اور حضرات حسنین کریمین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رشتہ تھا جو باپ اور بیٹے کا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ غائی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی مفتی صاحب نے حدیث شریف سنائی ہے ہمیں کہ قیامت کو سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے، یہ بڑی مشہور حدیث شریف ہے جو معجم اوسط میں ہے، معجم کبیر میں ہے، مسند احمد میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، یعنی خبر متواتر کی طرح ہمیں مل رہی ہے۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، اور اس کو فرمایا کہ وہ نسب ہے اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ باقی رہے گا۔ تو اگلا حصہ اس حدیث شریف کا ہے کہ اولاد جو ہے اس کی نسبت ہوتی ہے باپ کی طرف، لیکن ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں فرمایا کہ باپ بھی ان کا میں ہوں اور نسب بھی میں ہوں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں جی، اگر ہم قرآن کی آیت ہے بلکہ سورہ ال عمران میں جی جو مباہلہ کے اعتبار سے ہیں، تو ہوا یہ تھا کہ نصرانیوں نے جب اللہ کے نبی ان کے ساتھ دلائل کے اعتبار سے بحث ہو رہی تھی، لیکن وہ قائل نہیں ہو رہے تھے اور مانی نہیں رہے تھے، تو اصول پہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ دلائل کے ساتھ نہیں مانتا ہو تو پھر مباہلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ اصول یہ ہوتے ہیں کہ اپنے خاندان کو بندہ کسی میدان میں لے کر آتا ہے، اور پھر وہ اپنے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں حق نہیں ہوں تو میرے اوپر لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر نبی علیہ السلام کس کو لے کے گئے تھے؟ واہ، تو وہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ اس آیت میں ذکر ہے کہ اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو وہاں پہ بیٹے کون تھے؟ حسن حسین، امام حسن و حسین، واہ واہ، بالکل جی، اور حضرت علی کو لے گئے، حضرت فاطمہ زہرا کو لے گئے رضی اللہ عنہ، اور خود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل تو ٹھیک۔ پانچوں گئے، اگرچہ وہ نوبت نہیں آئی، ان کے پادری نے کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کریں، جی، تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنا خاندان اور اپنا ہی گھر، یہ اس سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ اب امت میں کیوں لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں جی اولاد جو ہے وہ تو باپ سے چلتی ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے تو کیا ہمارے لیے یہ بات کافی نہیں ہوگی ہے؟ بالکل، میں بھی بات کرتا ہوں، مفتی صاحب بھی بات کہیں گے، لیکن اختلاف تو چلتا رہے گا، قیامت کے دن تک اختلاف تو امت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلکہ اللہ نے جب فرمایا تھا کہ فلاں فلاں دعا آپ کی قبول ہوگی، لیکن یہ جو اختلاف والی دعا ہے یہ میں قبول نہیں کرتا ہوں، اللہ کی حکمتیں ہیں وہ تو پھر چلتی رہیں گی اختلاف کے اعتبار سے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث شریف بالکل صحیح ہے،
لیکن اس پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ حسنین کریمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کے جو جوان دنیا سے چلے گئے تھے شاید وہ ان کے سردار ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جنت میں تو سبھی لوگ جوان ہوں گے، اور حدیث شریف کے مطابق یہ دونوں امام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مجموع الزوائد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نے تو سارے شک ہی نکال دیے ہیں، جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسنین کریمین نانا نانی کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں، چچا پھوپھی کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں، اور ماں باپ کے لحاظ سے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ ہی بتا دی ہے، اب ایسا نانا نانی کوئی کہاں سے لائے؟ لا سکتا ہے تو پھر وہ برابری بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مہمان سکالرز نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطائے منکر کا بھی ذکر کیا، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ خاص بات یہ سامنے آئی کہ معجم اوسط، معجم کبیر، مسند احمد میں یہ حدیث آج بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کو ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے، اور ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے، کیونکہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ امت میں بھی کئی لوگ یہ اشکال رکھتے ہیں کہ نسل تو باپ سے چلتی ہے، تو حسنین کریمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی دین اسلام کی پوری عمارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر کھڑی ہے، جو انہوں نے فرما دیا وہی ہمارا دین ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹے فرما دیا تو اہل ایمان کے لیے یہ بات ہمارے دین اور ہمارے ایمان کا حصہ بن گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔